بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ مشرکین مکہ کا ایک متعنتانہ مطالبہ تھا، اور اس مطالبے میں کسی درجہ وہ اہل کتاب سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے اہل کتاب کی شرارتوں کے ضمن میں اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، ہمارے بوڑھوں میں مشہور ہے کہ نہ ماننا ہو نہ ناچنا ہو تو آنگن ٹیڑھا۔ چنانچہ مشرکین متعنت تھے، معاند تھے، انہیں ماننا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ مختلف قسم کے مطالبے اور تجویزی معجزے طلب کرتے تھے، اور حق تعالی شانہ اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت عظیمہ کے پیش نظر ان کے تجویزی معجزات کو پورا نہیں فرماتا تھا، ورنہ ان پر قول عذاب ثابت ہو جائے، اور وہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس امت کو عموم عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اس لیے اب اس کو بھی آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سمجھیے کہ دیکھو، جوہر قابل اور لائق عنصر دوڑ کر آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، دور ہونے پر بھی کھینچے کھینچے چلے آئیں گے، اور بد فطرت محروم ازلی یہ قریب رہ کر بھی تہی دست ہوں گے۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا ہے، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم، ز خاک مکہ بو جہل اینچے بلعجبیست۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک، وقال الذین لا يعلمون، امیین کفار مکہ، چونکہ اہل کتاب کے مقابلے میں یہ لوگ لا يعلمون تھے، اس لیے مشرکین کے لیے لا يعلمون کی تعبیر آئی، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں حقیقتوں کو، یعنی کفار مکہ۔ کس سے کہا؟ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کہنے والوں میں سرغنے کے طور پر رافع ابن حرملہ وغیرہ تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ لولا یکلمنا اللہ ہم سے براہ راست خطاب کر کے یہ کیوں نہیں بتاتا کہ محمد ہمارا رسول ہے، ہمیں خود بتائے تو ہم مانیں گے، یا ہمارے پاس ہمارا تجویزی معجزہ آ جائے۔ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، ورنہ مطلق اگر آپ یہ ترجمہ کرو گے کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ آئے تو معجزے تو کئی ایک آئے تھے، اس لیے ہی تو ہمارے مصنف نے یہ کہا ہے او تأتینا آیۃ مما اقترحناہ، ہمارے مقترح مانگے ہوئے معجزات میں سے۔ یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ سورت تو مدنی ہے، پھر یہ کہنے والے مشرکین مکہ ہیں، اس کو یہاں کیسے ذکر کیا جا رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کفار مکہ نے یہ سوال حضور کو مکہ سے مدینہ میں بھیجا ہو، اور سائل یہود مدینہ ہوں یا یہود مدینہ کے مشابہ، ان کا یہ سوال قرار دینے کے لیے مدینہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جو نہیں جانتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ لولا بمعنی حلا، کیوں نہیں یکلمنا اللہ ہم سے خطاب ڈائریکٹلی نہیں کرتا، کہ ڈائریکٹلی بولنا پڑے گا،
کیا خطاب نہیں کرتا، کیا کلام نہیں کرتا کہ انک رسول ہو، آپ اس کے رسول ہیں، او تأتینا آیت مما اقترحناہ علی صدقک، ہمارے مانگے ہوئے معجزات میں سے کوئی دلیل کیوں نہیں آتی آپ کی سچائی پر دلالت کرنے والی؟ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے شوشوں، اس قسم کی سازشوں، اس قسم کے اعتراضات کو سن کر گھبرا مت جانا، نا امید اور پریشان مت ہونا، اور اس کی وجہ سے شکستہ دل، رنجور طبیعت کے مت بننا، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ بھی اپنے نبیوں سے بیجا متعنتانہ مطالبے کر چکے ہیں۔ فرمایا کذالک ای کما قال ہؤلاء، جیسے یہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں، قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مطالبے کیے ہیں، من کفار الامم الماضیتی، گزری ہوئی امتوں کے کفار ایسے ہی مطالبے کرتے تھے لانبیائہم، اپنے نبیوں سے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مطالبے آ چکے ہیں، مثل قولہم، ان کے یعنی لا یعلمون کے قول اور مطالبوں کی طرح وہ بھی مطالبے کر چکے ہیں۔ بعین ہی، ایسے ہی مطالبوں میں تشبیہ دینا نہیں ہے، وجہ تشبیہ ہے تعنت، یہ وجہ مماثلت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امم ماضیہ نے ایسے ہی بعین ہی مطالبے کیے ہوں جو کفار مکہ نے کیے، نہیں، بلکہ من التعنت، یہ ہے وجہ مماثلت، وطلب الآیات، اور بیجا ارے بھئی ماننے والے کے لیے تو کوئی بھی دلیل کافی ہے، دلیل ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو ماننا تھوڑا تھا، انہیں تو تعنت مقصود تھا، اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تشابہ میں دونوں متشابہ مساوی ہوتے ہیں، اور تشبیہ میں دونوں مختلف امور میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے تشابہت قلوبہم کہہ کر مزید مبالغہ اور تاکید پیدا کر دی۔ ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اہل کتاب کے دل بھی یہی کہتے تھے نبیوں کو نہیں ماننا، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے مطلق العنان رہنا ہے، آزاد رہنا ہے۔ تشابہت کس چیز میں مشابہ؟ کفی الکفر والعناد، وقف لازم کر دو، کفر اور عناد میں یہ لوگ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا، مقصود بیان کر رہے ہیں، فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلوب اختیار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، جیسے کہ کئی آیتوں میں آیا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، ایسا ہوتا ہے اگر آدمی کسی میدان میں اکیلا ستایا جا رہا ہو، ہاسپٹل کے وارڈ میں اکیلا پڑا ہوا ہو، یا راستے میں اس کی اکیلے کی گاڑی ہی خراب ہوئی ہو تو اس کی مصیبت دوبالا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اوروں کو بھی وہ تکلیف میں دیکھتا ہو تو پھر اس کی مصیبت میں خفت آ جاتی ہے۔ تو حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے اس میدان میں ستائے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اگلے انبیاء کو بھی ستایا گیا، اس سے تسلی ملتی ہے۔ یہ نفسیاتی بات ہے، سائیکالوجی سے قرآن کریم کام لے رہا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ارے یہ معجزات مانگ رہے ہیں، ہم نے کئی ایک معجزات بیان کر دیے، لیکن وہ نافع بنیں گے، کام آئیں گے ایسے ہی لوگوں کو جو یقین رکھتے ہوں۔ یہ ہے قد بینا الآیاتی کے بعد قید لگانے کی کہ لقوم یوقنون، اور یہ یوقنون نہیں ہے اس لیے انہیں کام نہیں آتے۔ لقوم یوقنون یعلمون انہا آیات، جو علم الیقین رکھتے ہیں کہ یہ آیات اللہ ہیں، یہ معجزات الہیہ ہیں، اور جب یقین رکھتے ہوں گے تو فیؤمنون بہا، وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ فاقتراح آیت مع هذه الآیات تعنت، تو مع کا معنی باوجود کریں گے، ترجمہ خوب دھیان سے سنو، باوجود ان سب معجزات کثیرہ متنوعہ متعددہ عظیمہ کے
کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرنا یہ ماننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہٹ دھرمی اور تعنت کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کا کام فریضہ بشکل تبلیغ و رسالت، بشکل انذار و تبشیر، بشکل تبیین و توضیح آپ نے کر دیا ہے۔ اب کلاس میں کتنے بچے فیل ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ امت میں سے کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں اور کتنے نہیں لاتے اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اپنا نصاب پورا نہ کیا ہوتا یا غلط پڑھایا ہوتا نعوذ باللہ اور پھر کوئی فیل ہوتا تو ہم آپ سے پوچھتے۔ آپ نے اگر اپنا فریضہ دعوت و تبلیغ کا انجام نہ دیا ہوتا، اس میں کوئی کوتاہی برتی ہوتی نعوذ باللہ، تو ہم کبھی آپ سے پوچھتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امت گواہ ہے کہ ادیت حق الرسالتی وبلغت حق الامانتی، تو پھر آپ سے پوچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شکستہ دل، رنجور طبیعت، آزردہ خاطر مت بنیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو ہدایت لے کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ انا ارسلناک کا سے مراد یا محمد، بالحق سیاق سباق کے اعتبار سے حق کا معنی مرادی ہے بالہدا، بشیرا من اجاب الی الہدا بالجنتی، جو ہدایت قبول کرے گا اس کو جنت کی بشارت دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ بِالنَّارِ، نذیراً بالنار، اور جو قبول نہیں کرے گا اس کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کا کام بشیر و نذیر کا ہے۔ اور بھی آیتوں میں آیا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اور آیت میں آیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اسی لیے آیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ لوگ جہنمی کیوں بنے، یہ لوگ کیوں ناکام ہوئے۔ جحیم یہ جہنم کا ایک نام ہے، جیسے جنت کے کئی ایک نام ہیں ویسے جہنم کے بھی کئی ایک نام ہیں، سقر ہے، صعود ہے، جحیم ہے، ای النار۔ اور اصحاب الجحیم کا معنی مرادی ای الکفار، یہ سب وجوہ مقدرات ہیں۔ اور کیا نہیں پوچھا جائے گا، ولا تسألو، تو اس کے بارے میں آیا کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ما لہم لم یؤمنو، تو وجوہ مقدرات بھی سمجھو، ولا تسألو یعنی لا تسألو ما لہم لم یؤمنو، نوعیت مسئول، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ کیوں؟ انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وفی قراءۃ بجزم تسأل نہیا، اور ایک قراءت میں ہے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں پوچھو ہی مت، ان کی صفات شنیعہ کے بارے میں تم پوچھو ہی مت، یعنی ان کی بات ہی مت کرو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب لا تسأل یعنی لا تسأل الشفاعت فیہم، ان کے بارے میں کوئی سوال، شفاعت کی درخواست مت کرنا، دونوں معنی، اور وہ اس قراءت کا الگ معنی ہے۔ تو دو الگ الگ قراءتیں ہیں، اس اعتبار سے تفسیریں تین ہو جائیں گی۔ آگے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم تحویل قبلہ کر کے ان کی تألیف قلبی کی کتنی ہی کوشش کرو، لیکن یہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تم ان کو قریب کرنے کی کتنی کوشش کرو، کتنی کانفرنسیں کرو، کتنی صدبھاونا کے پروگرام کرو، کتنی ایکتا کے پروگرام کر کے ظاہری طور پر منچ پر ان کو بلا کر ان کا اکرام و اعزاز کرو، لیکن وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا مقصود اصلی جو ہے وہ یہ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرو۔
جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے تب تک وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ سمجھاؤں بچوں، آج کے دن خوب سمجھو اس کو، کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ علل اطلاق وہ متبوع بنے، قیادت، زعامت، امامت، سیادت، یہ سب ان کے ہی قبضے میں رہے، وہ مطلقاً متبوع بننا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ اگر آپ سے ہاتھ ملا لیں گے تو انہیں آپ کا تابع بننا پڑے گا، اور ان کی متبوعیت میں ان کے زعم کے اعتبار سے آپ بیچ میں آڑ بن گئے، روڑا بن گئے، اس لیے بھی وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ حالات حاضرہ پر اس آیت کو منطبق کرو، ہم لاکھ کوشش کریں، کتنا ہی چاہیں انہیں قریب کرنے کی، لیکن یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا مقصود ہے ہمارے تابع ہو جاؤ، حتی تتبع ملتہم ای دینہم۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حتی تتبع ملتہم، اس لیے قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل یعنی قل لہم، لہم آیت میں نہیں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، یہ ایسا ہے جیسے ابھی آگے آ رہا ہے ایک آدھ رکوع کے بعد، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا۔ وہاں ملت ابراہیم کہا گیا، یہاں ہدی اللہ کہا گیا، کہ اللہ کی ہدایت بشکل اسلام وہی حقیقت میں ہدایت ہے، وَمَا عَدَاهُ ضلال، اس کے علاوہ جو بھی ہو، یہودیت، نصرانیت، شرک، مجوسیت، سبائیت، یہ سب کے سب گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اس لیے ہم نے تو بھائی ہدایت کی پیروی کرنے کو اپنا ذمہ قرار دیا ہے، تو ہم ضلالت پر تو جائیں گے نہیں۔ قرآن کریم حضور کے کندھے پر رکھ کر پوری امت کی طرف بندوق چلا رہا ہے، اور پوری امت کو متوجہ کر رہا ہے کہ ایسے غلط دعایات، پروپیگنڈوں اور دعوتوں اور شبہات اور اعتراضات کی زد میں اور رو میں اگر تم بہہ گئے اور ان کے نت نئے پروگرامز کے شکلوں میں تم آ گئے اور ان کے تابع ہو گئے، تو پھر دیکھنا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ کہہ رہا ہے قرآن اللہ کے رسول کو، لیکن سنا رہا ہے پوری امت کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، ان کے پروپیگنڈوں کی، ان کی دعوت کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس وہ علم مبنی بر صداقت و امانت وحی کا آ گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی محافظ ہوگا، نہ کوئی آپ کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ وَلَئِن لام قسم، یعنی برسبیل فرض و تقدیر، یہ لفظ بولنا پڑے گا، یہ اعلیٰ سبیل الفرض ہے، ورنہ میں نے کہا اصل تو دوسروں کو سرزنش مقصود ہے، ورنہ حضور سے اس کی دور دور تک امید نہیں تھی۔ لہذا طلبہ اعتراض نہ کریں کہ قسمت انبیاء پر اس سے زد پڑتی ہے، پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ آیت کریمہ برسبیل فرض و تقدیر ہے، حضور اس کے اصل مقصود نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اس سے اسلام کی حقانیت اور مساوات بھی تو واضح ہو رہی ہے کہ حضور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں اگر ان جیسے ہو گئے، یہ مساوات ہے، حقانیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے آنگن میں لگتا ہے امیری کا شجر، ان کا ہر عیب زمانے کو لگتا ہے ہنر، نہیں، قانون کی زبان عام ہوتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت، صداقت و بے لوثی، یہ بھی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ الَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا، وقف لازم، اور لَئِنِ اتَّبَعْتَ فرضاً آ گیا، دیکھو بالفرض والتقدیر، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی جس کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں پیروی کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس علم کے آنے کے جو آیا، الوحی من اللہ، العلم سے مراد
اللہ کی وحی آ گئی جس نے بتا دیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو پھر یاد رکھنا جواب قسم آیا، ما لک من اللہ من ولی یحفظوک، اللہ کی طرف سے کوئی ولی نہیں ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے، ولا نصیر یمنعک منہ، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو آپ کو اس کے عذاب سے روکے، وہ آپ کو لے لے گا۔ جیسے آیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبائح یہود کو اس آیت کریمہ پر ختم کر دیا گیا پہلے پارے میں، جو وہ 10 شرارتیں اور قبائح تھی، اور یہود کی قبائح یہاں ختم ہو جاتی ہیں، ختم کیا گیا کبر و نخوت پر، کہ وہ اس قدر مغرور اور نشے میں چور ہیں کہ اپنے آپ کو خدائے پاک کے ہم کلام ہونے کا اہل سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا۔ تو اس قبیح پر ان کے قبائح کو ختم کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ تکبر اور نخوت ام الامراض ہے، یہ ختم تو ساری بیماریاں، ساری شرارتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبیوں کی تکذیب، تعنت، عناد، ان سب کی بنیاد تکبر اور نخوت ہے۔ اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ نفس کو مارنے سے، ریاضت سے، ذکر اللہ سے، بڑوں کا دامن تھامنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے نبی، ہمارے سلف اور بزرگان دین کا تابع بنا کر ام الامراض سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔